اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نماز کی گفتگو میں سورہ حمد کی آیتوں کے ایک ایک سر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے پہلے کہ آج جو ہے رکوع کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کرنا ہے کہ رکوع ارکان نماز میں سے ہے، رکن نماز ہے۔ یہ اس میں کوئی خلل پیدا ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رکوع کا ظاہر سر کو جھکانا، کمر کو خم کرنا اور ذکر کرنا ہے، لیکن اس کا باطن اور اس کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تسلیم کرے پروردگار کی بارگاہ میں، اور وہ بھی اس حد تک چونکہ مراحل تسلیم بڑھتے جا رہے ہیں۔ نیت یہ تھی، تکبیر کی تھی، مسجد میں آیا تھا تو تسلیم ہو گیا آیا تھا، حکم خدا کے سامنے تسلیم یعنی سبمیشن، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا پورے طریقے سے سبمیشن کے ساتھ۔ اور جیسے جیسے نماز کے مراحل وہ طے کر رہا ہے، مراحل تسلیم بھی اس کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ایک مقام وہ آیا کہ پھر ایک مرتبہ تکبیر کہہ کر رکوع سے پہلے اب وہ رکوع کی حد تک تسلیم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنی کمر کو خم کرتا ہے تاکہ اپنے مقام تسلیم کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ تسلیم بہت بلند مقام ہے کہ اس کی پوری ایک بحث ہے، البتہ اسرار نماز میں بھی اس کی بحث ہے، لیکن یہاں پر اس کو تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا کہ انسان مقام تسلیم ہے، مقام بندگی، مقام عبودیت اور مقام تسلیم۔ انسان عبد محض ہے، صرف عبد بندہ ہے، اور سب سے بلند مقام بھی انسان کا یہی تسلیم و بندگی کا مقام ہے۔ رسالت، امامت، یہ سارے منصب ہیں، اور منصب بلندیاں نہیں بلکہ ذمہ داریاں ہیں۔ رسالت کی ذمہ داری، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری کمر ٹوٹی جاتی ہے ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن عبودیت یہ مقام ہے۔ اس مقام میں انسان اپنے آپ کو جتنا بلند کرتا چلا جائے، اسی لیے اسی پر جو فخر کرنا ہوا تو امام علی علیہ السلام نے فخر کیا کس بات پر؟ کفا بی فخرا ان اکون لی عبدا ان تکون لی ربا، میرے لیے فخر اس بات کا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے مقام فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، میری عزت کا مقام یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ مقام فخر یہاں پر مقام فخر امامت اور جو بہت بلند مقام ہے، لیکن وہ مقام فخر نہیں ہے، وہ مقام ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ لیکن مقام فخر انسان کا یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ چلا جائے۔ جناب ابراہیم کی ساری زندگی کا خلاصہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، چھوٹی سی آیت، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے پروردگار نے کہا ابراہیم تسلیم ہو جاؤ، سبمٹ ہو جاؤ خدا کی بارگاہ میں، کہا پروردگارہ میں تیرے سامنے تسلیم ہوں۔ اور جتنے بھی واقعات ہیں جناب ابراہیم کے، سب اسی تسلیم میں، جناب ابراہیم کی تسلیم کا خلاصہ ہے۔ بس رکوع میں انسان اس حد تک تسلیم ہوتا ہے اور آمادہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ مزید آگے تسلیم ہونے کے لیے، سجدے کے مقام تک، کہ وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رکوع میں انسان اپنے سر کو جھکاتا ہے، گردن کو اپنے سامنے رکھتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ علل الشرائع میں یہ روایت ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ ایک طرح سے تسلیم ہے، اس طرح کہ انسان اپنی گردن کو پیش کرتا ہے، یہ اظہار کرنے کے لیے پروردگارہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، اس حد تک کی، حتیٰ کہ اگر میری گردن بھی اس کے بارے میں، اس کے لیے کاٹ دی جائے، گردن بھی دینا پڑے، جان بھی دینا پڑے، سر کی قربانی بھی دینا پڑے، لیکن پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بس رکوع ایک بلندتر مرحلہ ہے، ایک بلندتر مرتبہ ہے تسلیم کا، خضوع کا، خشوع کا پروردگار کی بارگاہ میں۔ اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ سجدے کا، کہ جو اس سے بھی بلند ہے، کہ انشاءاللہ اگلے دن عرض کی جائے گی۔ جو چیز یہاں پر ہے رکوع میں جو انسان کو حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ انسان جب پروردگار کی بارگاہ میں رکوع انجام دے، رکوع کرے اور اپنے سر کو جھکائے اور اپنے آپ کو خم کرے، تو صرف ظاہری عمل نہ انجام دے رہا ہو، صرف اس عبادت کے جسم کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ اس کی روح کی طرف توجہ ہو، یعنی اسی تسلیم کی طرف، اسی خضوع کی طرف توجہ ہو،
اور ساتھ میں ذکر بھی ہے کہ ذکر خود ایک بڑا فلسفہ ہے. انسان پوری نماز کی حالت میں مسلسل ذکر کر رہا ہوتا ہے، سجدے میں ذکر کرتا ہے، رکوع میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعود، یہ بھی ذکر ہے. نماز خالی نہیں ہے ذکر سے. اور ذکر کا اپنا بڑا فلسفہ ہے کہ سب سے بڑا فلسفہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. نفس انسان مقام نفس مطمئنہ کے کسی مرحلے تک پہنچتا ہے، نہ کہ آخری مرحلے تک. آخری مرحلے تک وہ لوگ پہنچتے ہیں کہ جو ان مراحل کو طے کرتے کرتے اطمینان نفس کی اس منزل تک پہنچ جائیں کہ سب کچھ خدا کے سامنے تسلیم کر دیں. لیکن اگر انسان تسلیم نہیں کر پاتا تو اطمینان بھی نہیں. آج کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ اضطراب ہے انسان کا، مضطرب ہونا انسان کا. لیکن ذکر پروردگار، اللہ کا ذکر کہ بہت سارے اذکار ہیں، خوب ایک لمبی بحث ہے ذکر پروردگار کی انسان کی زبان پہ، چونکہ اللہ کے نام اسماء پروردگار وہی پوری دنیا میں مؤثر ہیں. جو کچھ بھی انجام پاتا ہے اس کائنات میں وہ اسماء پروردگار کے وسیلے سے انجام پاتا ہے. تاثیر اسماء کی ہے. لہذا ذکر کا زبان پہ جاری رہنا اور ان ذکر کی طرف متوجہ رہنا یہ انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں کر سکتا ہے. اور جو چیز انسان کی جیسی ضرورت ہے اسی اعتبار سے وہ ذکر بھی کر سکتا ہے. اللہ کے اسماء کی تمام اسماء اللہ کے موجود ہیں، ان اسماء میں سے جن اسماء سے وہ انسان جو ہے وہ طلب کرے، حاجت طلب کرے، اسی اعتبار سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. خوب یہ ذکر ایک الگ بحث ہے. رکوع جو ہے وہ تمام اذکار جس طریقے سے تمام اعضاء تمام جو ہے نماز کے امور میں ذکر کیا تھا، اس طریقے سے رکوع میں بھی ذکر ہے. سبحان ربی العظیم بحمدہ، خدا کی عظمت کا اعلان اور خدا کی پاکیزگی اور منزہ ہونا اور پاک ہونا ان تمام چیزوں سے جو انسان سوچتا ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا. یہ خود بہت ہی عظیم ذکر ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو بحث شروع ہوگی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے سجدے کے بارے میں عرض کریں گے کہ جو مقام تسلیم، بلندتر مقام تسلیم، و آخری مرحلہ ہے انسان کی تسلیم کا اور خضوع کا اور خشوع کا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ.